بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت کے مسائل نمبر 10، غیر مسلم سے جھاڑ پھونک کرانا۔ مسئلہ، غیر مسلم سے ایک تو علاج کرانے کی یہ صورت ہے کہ وہ فن معالجے کا ماہر ہے، جیسے ڈاکٹر، حکیم وغیرہ، کہ اس میں محض مہارت فن سے فائدہ حاصل کرنا ہے، جیسا کہ کسی وکیل غیر مسلم سے مقدمے کی پیروی کرائی جائے تو اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دوسری صورت معالجے کی یہ ہے کہ اس کو مقبول بارگاہ الہی تصور کیا جائے اور یہ عقیدہ ہو کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بابرکت اور مقبول ہیں، جب وہ دم کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرض کو ختم فرما دیں گے۔ اس صورت میں غیر مسلم سے جھاڑ پھونک کرانا گویا اس کو مقبول بارگاہ الہی قرار دینا ہے، حالانکہ وہ اپنی کفر کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس سے عقائد فاسد ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں ایک بات کو، ایک تو ڈاکٹر حکیم سے ہم اپنا علاج کراویں کہ بھائی وہ اس فن میں مہارت ہیں، تو یہ تو جائز اور شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن کسی غیر مسلم سے دم کرانا کہ یہ کچھ پڑھ کے دم کریں گا تو اللہ تعالیٰ مرض کو ختم، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، اس کے اندر کفر ہے، تو اس سے ہمارے عقیدے کے فاسد ہوتے ہیں، اس لیے یہ دوسری شکل بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے سنیں، مشرکانہ منتر سے علاج کرانا۔ ایک شخص جس منتر سے جھاڑتا ہے اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی، خدا کا بالکل ذکر نہیں کرتا، تو ایسی جھاڑ پھونک کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب، ایسے شخص سے بذریعہ جھاڑ پھونک علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ اس میں دیوی دیوتا کو شافی اور متصرف مانا گیا ہے اور اس جھاڑنے والے کو اس کی دیوی دیوتا کا مقرب تسلیم کیا گیا۔ ایسا عقیدہ بھی اسلام کے خلاف اور کفر ہے، اور ایسے شخص سے جھاڑ پھونک کرانے میں اس کے عقیدے کی تصدیق اور اس کا اعزاز ہے۔ شافی مطلق، حاجت روا، متصرف صرف اللہ پاک ہیں، اس سے بغاوت کر کے زندگی بھی وبال اور موت بھی عذاب ہیں۔ سمجھ لے بات کو، جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان کے پاس ایسے منتر ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے دیوی دیوتا کو پکارتے ہیں اور ان کو شافی یعنی شفا دینے والا اور متصرف یعنی تصرف رکھنے والا، طاقت رکھنے والا مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے جھاڑ پھونک کرانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بغاوت ہے، اور جب آدمی اللہ سے بغاوت کر دیتا ہے تو اس کی زندگی بھی وبال اور اس کی موت بھی عذاب ہوتی ہے۔ آگے سنیں، کفریہ الفاظ سے جھاڑ پھونک کرانا یا کرنا کسی طرح جائز نہیں، اور ان الفاظ کفریہ کو حق اور صحیح سمجھنا تو کفر ہے، اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور ایمان ختم ہو جائے گا۔ جھاڑنے والا کفریہ الفاظ خواہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کیوں نہ شروع کرے اور اس سے لوگ شفایاب بھی کیوں نہ ہوتے ہو، ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر اس طرح کفریہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس کو توبہ کے بعد تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ بسم اللہ پڑھ کر یہ کام کرے، مطلب کفریہ الفاظ بولے، اس کے پاس بھی علاج نہیں کرانا چاہیے۔ اگر انہوں نے ان کے پاس علاج کرایا یا اس کو صحیح مانا تو سنو، ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ان کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اپنے ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی، جیسے کہ پچھلی آڈیو میں اور پچھلی حصے میں ہم نے بتایا کہ کس طرح آدمی جو ہے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اپنے نکاح کی تجدید کرے۔